رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے بارے میں کس نے خبر دی تھی؟ انہوں نے فرمایا مجھے آپ کے والد عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ ایک درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تھی۔ درخت بتایا کہ آپ کے پیچھے آج جنوں نے نماز پڑھی بطن نخلا کے اندر۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد درخت آ کر آپ کو بتایا کہ آپ کے پیچھے جنوں نے نماز پڑھی، اور بہت سارے جن قرآن کو سن کر تعجب کیے۔ اب سورہ جن میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت۔ ایک دوسری روایت ہے جو مسند احمد کی ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم ایک مندر پر قیام کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ایک درخت دور سے زمین چیرتا ہوا آیا اور آگ کو ڈھانپ لیا۔ بعد ازاں وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، میں نے یہ بات آپ کو بتائی۔ کون؟ یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ آپ تو سو گئے تھے، ایک درخت آیا اور اندر زمین سے ایسا پھاڑتے ہوئے، اوپر سے نہیں آیا، زمین کو پھاڑتے ہوئے آیا اور آ کر اس طرح آپ کو سایہ کیا۔ بہت سخت غالباً دھوپ تھی، وہ آپ کو سایہ کیا۔ آپ بیدار ہونے تک وہ سایہ کرتا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے بتایا، آپ کو بات بتائی تو آپ نے فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی فاذن لها۔ اس درخت نے اپنے رب کریم سے اجازت طلب کی تھی کہ مجھے سلام کرے۔ اللہ نے اسے اجازت دی کہ جا کر رسول کو سلام کر کے آؤ۔ تو درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ادب سے سلام کر کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ! دنیا نے کوئی ایسی شخصیت، ایسی ذات بتائی ہے جن سے درخت بھی محبت کرتے ہوں اور وہ چل کر آتے ہوں جس طرح انسان چل کر آتا ہے، اور آ کر بڑے ادب کے ساتھ سلام کر کے پھر واپس اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ مدینے میں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ وہ درخت جہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کیے تھے، دو درخت آ کے وہاں ایک آج مسجد بنی، جہاں جنوں کو آپ نے نماز پڑھائی وہاں پر بھی مسجد بنی۔ جہاں دو درخت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ کیے تھے وہاں جو ہے آج مسجد بنائی گئی۔ یہ سب چیزوں کو یادگار آج بھی رکھا گیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک بدو آپ کے قریب آیا اور آپ نے فرمایا اے بدو، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ بولا اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کوئی خیر حاصل کرنے کا بھی شوق ہے؟ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اس نے پوچھا اس کی تائید کون کرتا ہے؟ بدو تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ فوراً سوال کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیکر کا درخت۔ آپ کیکر کے درخت کو دیکھیں، اس کے کانٹے لمبے وائٹ کانٹے ہوتے ہیں، کیکر کا درخت۔ وہ درخت وادی کے کنارے پر تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور آپ نے اسے شہادتین کی ادائیگی کا حکم دیا۔ کہا کہ اے کیکر کے درخت، تو میرے رسالت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے۔ وہ کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھا۔ درخت
گواہی دیا آپ کی رسالت. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ ہم رسول سے کیسی محبت رکھتے ہیں آپ اندازہ لگائیے. ہمارے نبی کی ناموس پر، آپ کی عزت پر کوئی اگر تھوڑی سی آنچ لاتا ہے ہم جان دینے کے لیے تیار. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آسمان یعنی اللہ کے عرش سے لے کر زمین کی تہ اور سے کئی زمینیں، ہر مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے. فرشتے، انسان، جن، چرند، پرند، نباتات، حیوانات، ساری مخلوقات. بہت عجیب بات ہے. اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ محبوب اس دنیا میں ہے تو آپ کی ذات ہے. ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن آپ سے اتنی محبت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب جانور بھی اس طرح محبت کرتے ہیں اور آپ کی جو ہے رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. درخت آ کے ادب سے کھڑا ہوا، آپ نے کہا ذرا شہادت دو، اس نے کلمہ پڑھ دیا. اور وہ جو شخص تھا بدو وہ سنا وہاں، اور پھر آپ نے حکم دیا واپس چلے جاؤ. تو وہ درخت چلا گیا، اپنی جگہ پر جا کے کھڑا ہو گیا. گزشتہ صفحات میں ہم نے اس درخت کا سنا ہے کہ حضرت جبرائیل السلام نے آپ سے کہا تھا اس درخت کو اپنے پاس بلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ آپ کے قریب آ گیا، اور اس واقعے کی سند صحیح ہے. اس قسم کے بہت سارے واقعات، بڑے تعجب خیز واقعات ہیں. ہم سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے زمانے میں صحابہ جو رسول پر اپنی جان چھڑکتے تھے، یقین کی منزل، اعلیٰ منزل پر فائز تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صدور ہونے والے معجزات کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور اس کا تجربہ کیا اور اس سے متاثر ہوئی. دل و دماغ آپ کی طرف منعقد ہو گئے، پورے متوجہ ہو گئے، کیونکہ جب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مکمل یقین ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. پہلے یہاں رکانہ کا ذکر ہے. رکانہ مکے کا وہ بہادر پہلوان تھا جو بہت ہیکل جسم والا. ہیکل جسم. اس نے جو ہے رسول سے کشتی کا دعوت دی کہ تم مجھے میدان جنگ میں پچھاڑ دو، میں ایمان لاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دبلے پتلے، وہ بہت ہاتھی جیسا انسان تھا، بہت پہلوان تھا، اور اس کو کوئی جو پچھاڑا نہیں تھا، اس کو شکست دے دیا. میدان متعین کیا گیا، سارے لوگ مکے کے جمع ہوئے. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. مکے کے سارے لوگ جمع ہوئے اور رسول اکھاڑے میدان میں آئے. ایک طرف رکانہ، ایک طرف رسول. لوگوں نے دیکھا آج کیا ہونے والا ہے. اگر رکانہ پٹک دیا تو آپ کی جان چلی جائے گی. وہ ہاتھی جیسا انسان اور آپ بالکل دبلے پتلے سامنے کھڑے. پورا مکہ دیکھ رہا. سارے لوگ آ کے جمع ہوئے، ایک راؤنڈ مارے. ایسا ایک چکر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اس طرح کندھے پکڑے جب کر کے اور ایسا نیچے پٹک دیا کہ وہ تڑپنے لگا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا. رکانہ نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اس کو پچھاڑا، نیچے گرا دیا. اسی رکانہ کا واقعہ ہے، یعنی پچھلے وہ گزر چکا ہے. رکانہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں، بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے میرا دین قبول کرو. رکانہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس درخت کو بلاتا ہوں جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ میرے پاس فوراً آ جائے گا. انہوں نے کہا بلائیے. آپ نے بلایا تو وہ چل پڑا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ درخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اور وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا اور جا کے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. یہ بھی جو ہے ابن ہشام نے، سیرت ابن ہشام نے اس کو نقل کیا ہے. اس کو مختلف سندوں سے اس روایت کو نقل کیا گیا. تو ایک طرف رکانہ کو پچھاڑنے کے بعد رکانہ خود تعجب کیا، تاکہ اس سے بھی تعجب کی بات میں بتاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ دبلے پتلے تھے لیکن روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ پہلوان بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسے بہت سارے واقعات.
یہ سب آپ کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا انشاءاللہ۔ اور سلمان فارسی کا آج جو باغیچہ آپ دیکھتے ہیں، آج جائیے مدینہ میں سلمان فارسی کا ایک باغیچہ ہے، آپ لوگ ٹور وہاں لوگ کراتے ہیں تو سلمان فارسی کا باغیچہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ وہ باغیچہ ہے سلمان فارسی کا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 درختوں کو لگایا تھا، پودوں کو لگایا۔ آج بھی وہ باغیچہ سلمان فارسی کا موجود ہے۔ وہ واقعہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔